الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لیکن پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا آقا انعامدار مدینے دے تاجدار امام الانبیاء شفیع اسرات دلہا مالک کون و مکان نبی غیبدہ حبیب کبریا شفیع اسرات دلہا حضور کو نور شافعی یوم النشور احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عظیم کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام احباب ذی وقار یاران طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوفی نصیر احمد محمدی سیفی، صوفی عبدالغفار محمدی سیفی اور دیگر برادران طریقت تشریف فرما نے. میں جناب صوفی زاہد محمدی سیفی دے توسط دے نال جناب بانی محفل صوفی تجمل محمدی سیفی دی دعوت دے اتھے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات ساری ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. حضرات محترم، آج کا دن پورا دن ہی مسلسل حضرات محترم کسی کام کے اندر گزریا. کسی جگہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرے لگ رہے نے، کتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و ثنا ہو رہی ہے، کتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد دیاں گلاں ہو رہی ہیں. حضرات محترم اور عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل انتھک حضرات محترم آقا دی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کر رہے ہیں. تو آج کی محفل بڑی بابرکت ہے. اور یاد رکھو حضرات محترم، جیڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد کی محفل کے اندر آ جائے وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جس جگہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد کی محفل ہوئے اللہ تعالیٰ دے نور دی برسات ہوتی ہے اور رب کائنات دے فرشتے بھی اتنے نزول کرتے ہیں اپنے پراں دے اندر اس محفل کو لے لیندے ہیں. اور جب تک محفل جاری رہے اللہ دے نور دی برسات کی جاری رہتی ہے اور اللہ دے
سینیاں دے نزول بھی حضرات محترم جاری رہتا ہے۔ ایک بڑی بابرکت محفل ہے، اور یاد رکھو میں دیکھ رہا کثرت نال نوجوان نے، میں تو انہیں سلام کرنا خدا دی عزت دی قسم جدوں مینوں نوجوان نظر آتے ہیں نا، مینوں محمد بن قاسم یاد آ جاتے ہیں، مینوں سلام الدین ایوبی یاد آ جاتے ہیں، اور میں اس امید نال حضرات محترم میں بات کر لگا کہ آج بھی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنہوں تاج بن زیاد کیا جاتا ہے، جنہوں محمد قاسم کیا جاتا ہے، اور جنہوں سلام الدین ایوبی کیا جاتا ہے، اگر آج بھی انہوں نے غلام حضرات محترم زندہ ہو جہاں پھر جتر جاؤں گے انشاءاللہ مسلمانہ دی فتح و نصرت ہو جائے گا۔ اب صاحب محترم سانو ضرورت ہے مسلمانوں جاگو، یہ محفلہ کا مقصد ہے جاگو، اپنے سینیاں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو، درد پیدا کرو، فقط محفلہ کے اندر آ کے آواز کو سننے دی حضرات محترم چاش نہیں آتا نہ کریا کرو، یہ سنیا کرو، مگر یہ اندر جو چھپیا ہوا پیغام ہے عشق مصطفیٰ دا وہ لے کے جایا کرو، اور محبت خدا دا سینیاں کے اندر پیغام لے کے جایا کرو، پھر نتیجہ یہ نکلے گا جب مسجدہ دے اندر اذان ہوئے گی، قدم مسجد کی طرف آن گے، پھر جب بڑے سامنے آن گے عزت کی جائے گی، چھوٹے سامنے آن گے انہاں دی شفقت حضرات محترم دل کے اندر پیدا ہوئے گی، جب عشق مصطفیٰ دل کے اندر آ جائے گا۔ حضرات محترم صرف ایک مقصد یاد رکھو میرے دوستو، صرف سن کے چلے جانا، روایتی طور پہ آ جانا، میں بیان کر دینا، تسی سن کے چلے جانا، سو جانا، پھر اسی طرح معمول کام دا، اور حضرات محترم اس تو علاوہ کچھ نہیں نہیں جو بیان ہوگی، جو خطاب ہوگی ان دل نہ سنیا اور اس نیت نال سنیا کرو کہ یار ساڈی ہدایت دا سامان یہ بیان بن جائے گا، اس نیت نال یہ نہیں سوچیا کرو بھئی مولوی نے بڑا زور لگایا، خطاب کرنے والے نے بڑی جوہر دکھائے، نہیں 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 نہیں، تہاڈا مقصد ہے قرآن سنیا جائے، حدیث سنی جائے اور وہ تے عمل کیتا جائے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تسی میرے سامنے بیٹھے ہو نا، میں اسے نامینیٹ ڈیفائن کر کے نامینیٹ کر کے کسی نے کہا جناب اے کام میں تواڈے واسطے کیتا ہے، صوفی عبدالغفار محمدی سیفی صاحب ایک کام میں تواڈے واسطے کیتا ہے، صوفی نصیر صاحب ایک کام میں تواڈے واسطے کیتا ہے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ میں انہاں دی رضا چاہنا وا، میں انہاں دی رضا چاہنا، فقط انہاں واسطے کام اس واسطے کیتا ہے کہ یہ راضی ہو جان خدا دی عزت دی قسم، جب رب کعبہ نے محبوب کریم نے متعلق فرمایا اے حبیب تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیتا، مطلب ہے حبیب تیرا ذکر اس واسطے بلند کیتا ہے کہ سونیا تو میرے لئے راضی ہو جائے، سونیا تو راضی ہو جائے۔ تو محبوب تو پہلے ہی رب کائنات کے راضی نے، مگر رب کائنات اپنے محبوب کو بہت زیادہ راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بڑا راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کتنا ذکر بلند کیتا؟ فرمایا اتنا ذکر بلند کیتا، حدیث پاک کہ جبریل امین جب آئے تو پھر دسیا، اور جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا ذکر بلند کیتا ہے تواڈا کہ تواڈے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا لیا، اپنا ذکر بنا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کتھے کتھے؟ زمین و آسمان دا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحلیل تمجید بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پتہ چلیا اگر آسمان کا ذرہ ذرہ رب کعبہ کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ مصطفیٰ کا بھی کرتا ہے، اور اگر زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ مصطفیٰ کریم کا بھی کرتا ہے۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر بلند کر دیا آقا علیہ السلام کا۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سونیا تواڈے ذکر نو اسی اپنا ذکر بنا لیا، اپنا ذکر بنا لیا، بس جیڑا محمد کرے گا وہ دے نامہ اعمال دے اندر اللہ اللہ کرنا لکھیا جائے گا، یعنی اتنی بلندی عطا فرما دیتی۔ حضرات محترم میں آقا علیہ السلام نے ملا دیا چند گلاں کرنی کرے دن بھی
خطاب کرتے رہے اور تھکاوٹ بھی ہے، لیکن سامع محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر آ جائے کہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم جدو یہ نور آقا علیہ السلام دا سجدہ میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گل شروع کر لگا، جدو آپ دے بدن پاک دے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا نا تو آپ دے جسم کو خوشبوواں دے گلے آن لگ گئے۔ سامع محترم توجہ کرو، آقا علیہ السلام دا ذکر پاک سنن والے ہو، نبی پاک دا ذکر سن کے اپنے دلوں دے اندر محبت پیدا کرو، اپنے دلوں دے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرما دیا نے جب میرا لال میری شکم دے اندر آیا ہے، میرا لال میری شکم دے اندر آیا ہے، فرما دیا نے میرے جسم دے اندر خوشبوئیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے سسر عظیم عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے میری بیٹی سیدہ آمنہ تواڈے جسم وچوں خوشبوئیں آ رہی ہیں، لگدا ہے تسی کوئی خوشبو لگائیے، لگدا ہے تسی کوئی خوشبو استعمال کرتے ہو، لیکن عرب دا یہ رواج ہے، عرب والے جہاں خامن فوت ہو جائے وہ پوری سال وہ بیوی پوری سال نہ خوشبو لگاتی، پورا سال حضرات محترم نہ وہ بیوی خوشبو لگا سکتی ہے، نہ نئے کپڑے پہن سکتی ہے۔ جب اینی گل حضرت سیدنا عبد المطلب نے کہی، حضرت جناب سیدہ آمنہ عرض کر دیا نے بابا جان میں کوئی خوشبو نہیں لگائی، جب دی تواڈے بیٹے حضرت عبداللہ دی امانت میرے شکل اطہر دے اندر آئی ہے، میں جدروں دی جانیاں مینوں خوشبوواں دے ہلے آنے نے، مینوں پتھر بھی سلام کہندے نے، مینوں شجر بھی سلام کہندے نے، اس واسطے کہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امی جان بنن والی ہو۔ جب سیدنا عبد المطلب نے سنیا، سیدنا عبد المطلب نے سنیا، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رو کے کہندے نے اے میری بیٹی سیدہ آمنہ تو تے اج دیاں گلاں کرنی ہے، جب میں جوان سا مینوں خواب آیا سی تے خواب دے اندر میں ویکھیا ایک بڑا خوبصورت درخت نظر آیا ہے، وہ پھیلدا 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 پوری زمین میں پھیل گیا ہے، مشرق و مغرب وال پھیل گیا ہے کہ میں حیران ہو کے ایک سیانی کو گیا ہوا، میں پوچھیا مینوں اس خواب دا ذرا اس خواب کی تعبیر تے دسو، انہیں دسی یہ تعبیر، وہ کہتا ہے عبد المطلب تینوں اللہ تبارک و تعالی ایک پوتا عطا فرمائے گا جنہی امت مشرق دے اندر بھی ہوئے گی، مغرب دے اندر بھی ہوئے گی، شمال دے اندر بھی ہوئے گی، جنوب دے اندر بھی ہوئے گی۔ اے سیدہ آمنہ آج مینوں پتہ چل گیا ہے جڑی بشارت ہونا دیتی سی آج میرے سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ پانی لین واسطے گئی تو دوسری عورتاں بوکا سڑدیاں نہیں اور پانی کھینچ کے باہر کر دیا نہیں، لیکن جب میں گئی پانی اپنے آپ اتنے آ گیا اور میں چکی بھی نہیں، پانی اتنے آ گیا، میں بھریا اور چلی گئی۔ فرماتی نے میں جتروں دی جاتی سا اگر تو بوندی سی تو اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ
کریم دے صدقے اللہ تعالیٰ میرے تے بدل دا چھان کر دیتا سی، بدل دی چھان ہو جاتی سی، اور میں بڑے پرسکون سے سکون زندگی گزاری۔ فرمانیاں نے وقت گزرتا گیا، پھر ہر مہینے ایک ایک نبی میری خواب دے اندر آندے رہے اور مینوں بشارت دے دے رہے کہ آمنہ تینوں مبارک ہوے، تیرے گود وچ آن والا کوئی عام شخص نہیں، اے نبیاں دا نبی، یہ تاجدار انبیاء ہے۔ حضرات محترم توجہ کرو، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماندیاں نے میں دیکھیا ایک بڑے خوبصورت بزرگ لمبی لمبی داڑھی والے لمبے قد والے میرے خواب دے اندر آئے تے کہندے نے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تو نبیاں دے نبی دی ماں بنن والی ہاں۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں پوچھیا بزرگوں کون ہو، پوچھیا بزرگوں کون ہو، ابو جواب آیا میں ابو البشر تیری قوم دے اندر آن والا سید البشر ہوئے گا، تیری قوم دے اندر آن والا سید البشر ہوئے گا۔ آپ فرماندیاں نے وقت گزرتا گیا، پھر ایک بزرگ اور آئے نے، میں پوچھیا بزرگوں کون ہو، کہتے نے یہ سیدہ آمنہ تینوں مبارک ہوئے، میں جد الانبیاء مگر جڑا تیری قوم دے اندر آنے والا ہے وہ سید البشر ہوئے گا۔ فرماندیاں نے وقت گزرتا گیا، پھر ایک بزرگ آئے، میں پوچھیا بزرگوں کون ہو، آواز آیا میں عیسیٰ عیسیٰ روح اللہ آیا ہوا، میں تے اللہ دا نبی ہاں مگر جڑا تیری قوم دے اندر آئے گا وہ نبیوں دا نبی ہوئے گا۔ سب سے اولا والا، مل کے پڑھیے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ بس حضرات محترم سیدہ آمنہ آپ فرماندیاں نے اور وقت بالکل قریب آ رہا ہے، فرماندیاں نے میں کلیاں لوگوں یہ جی صبح گزر گئی ہے، یہ نظارہ ذرا پیش کر لگا، ذرا توجہ نال سماعت کرنا۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں کلیاں کام دے اندر اور کوئی نہیں، اس حالت دے اندر کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرماندیاں نے میں پریشان ہاں، ایک دم دیوار پھٹی ہے، چار عورتاں میرے گھر دے اندر آ گئیاں نے، چار عورتاں میرے گھر دے اندر آئیاں نے۔ میں پوچھیا آن والیوں کون ہو، آن والیوں کون ہو، ایک کہتی ہے میں سیدہ حفصہ آئی ہاں، دوسریاں کہتی ہے میں حضرت مریم بنت عمران آئی ہاں، تیسری کہتی ہے میں فرعون دی بیوی آسیہ آئی ہاں، چوتھی کہتی ہے میں حضرت حاجرہ آئی ہاں، پر آج مائیاں نہیں،
پھر کی ہویا گار دے اندر اور چھت تے فرماندیاں نے بڑے خوبصورت پرندے سمرد دے بازو اور یاقوت دیاں انہاں دیاں چونچاں اور موتی پکڑے اور چونچاں دے اندر میرے بستر دے ارد گرد بکھیرتے نے اور گویا اپنی زبان حال نال کہندے نے سیدہ آمنہ تینوں مبارک ہوئے تیری قوم کے اندر آنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ نبی آدھا نبی کے رب کائنات کا محبوب ہے۔ حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد جدو حضرت سیدہ فرماتی ہے جب بالکل وقت قریب ہویا نا اور تنو بوجھ محسوس ہوتا ہے اور درد زی ہوئی حضرات محترم لیکن سیدہ فرماتی ہے میں کوئی بوجھ نہیں کوئی درد نہیں میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر دیا کیوں نہ کر دیا کہ حضرات محترم انہاں دا بوجھ کس طرح ہو سکتا ہے جیڑا لوگاں دا بوجھ اٹھانے والے انہاں دا بوجھ کس طرح محسوس ہوئے اور کس طرح ہوئے ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے نبی سارے جہان کے بوجھ اٹھانے والے سامر محترم توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے تاریخ حلبی دے اندر دیئے سیر دے حلبی دے اندر دیئے معتبر مفسرین مفکرین اور حضرات محترم عالمی شہر یافتہ حضرات محترم تاریخ دان نے بھی لکھے آئے جب سیدہ فرماندیاں نے میرا لال دنیا دے آن لگے نے میرے لال دنیا دے آن لگے نے فرماندیاں نے میں کی لکھیا فرمایا خارج من نور میرے انجنا گریا ہے جنہیں میرے بچوں نور خارج ہویا ہے میرے بچوں نور دا اخراج ہویا ہے اطاعت لی قصور شام فرمایا میرے انجنا گاہے جب نور خارج ہویا میرے کو شام کے محل نظر آ گئے نے اور لوگوں سنو آج نور و بشر میں جگنے میں آج وہ کی کہتے ہیں نبی کو نور نہ کہو پر سنو سنو میرے نبی ایسے نور بن کے آئے نے ایسے نور بن کے آئے نے کہ جدر جدر جانے گئے نے ادھر ادھر اللہ کا نور پھیلتا گیا ہے اللہ کا نور پھیلتا گیا ہے اور رب کائنات نے مصطفیٰ کریم کو فرمایا قرآن پاک کے اندر سراجم منیرا اور سراجم منیرا اور اس نور کو کہنے میں جڑا آپ بھی روشن ہوئے کہ دوسرے کو بھی روشن کر دے دوسرے کو بھی روشن کر دے آپ بھی روشن ہوئے دوسرے کو بھی روشن کر دے سیدہ فرماتی ہے پھر نور پھیلیا اتنا نور پھیلیا فرماتی ہے مشرق و مغرب بلکہ مختلف روایتوں کو اگر جمع کر کے عرض کرا تو سیدہ فرماتی نے پیارے آقا دے نور دے وسیلہ چلیدہ دے نام ساری کائنات کے اندر نور ہی نور بلند والا صدا لگاؤں جنہوں پتہ تو جی تھکے ہو لیکن اسی بھی تو اڑنا زیادہ تھکے ہیں اسی دے زور لگانے ہیں پورا اسپیکر دے اندر بولنا بڑا مشکل کام ہے اور اس واسطے میرا ساتھ ہے وہ میں چند محبت دیا گلہ سنانے اچھی کا وہ سبحان اللہ سامنے محترم توجہ کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا دے آئے سیدہ فرماندیاں نے میں دیکھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ذرا سننا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا دے آئے سیدہ فرماندیاں نے کان مدہونا مدہونا مغسولا معطرا مطہرا دلدار کی آمد سیدہ فرماتی ہے کہ میں دیکھیا خود امی جان بیان کر رہی ہیں فرماتی ہے میں دیکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں وچ سرما پیا ہویا آپ نے تیل بھی لگا ہویا کنگی کیتے ہوئے دنیا تے آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختمہ شدہ آئے
صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا کی آئی آپ نے جسم کی خوشبو دے ہلے آدھے سن اور جسم پاک اور صاف اور آدھی آئی کانا ساجدہ سارا سجدے چ رکھیا اور دس دیتا اے امت مسلمان اے کائنات انسانی میں کوئی عام نہیں ہوں، میں رب کعبہ کا رسول اور نبی بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہے جب میں نے کان قریب کیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں سے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی کی صدائیں آ رہی تھی، کہتی ہے جب میں نے سنا اور میں نے یقین کر لیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ یقیناً رب کائنات کا کوئی مصطفیٰ ہی ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے جنہوں چوز کیتا جائے جنہاں انتخاب کیتا جائے اور وہ کہتے ہیں مصطفیٰ۔ حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آئے اور جس ٹائم آقا علیہ السلام دنیا سے آئے نا بچیاں لوگ جندہ تدبور کیتا جاتا ہے، اسی واقعہ سنیا ہوگا۔